نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب آپ اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ پھر آپ اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو نا، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو پھر مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ بس مال تو عنقریب ختم ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جان لو جو ہو رہا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور پھر اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اس کی رضا میں راضی ہونا۔ If you are sad, overthinking and struggling, pray. Allah is watching 24/7 and He is working. Talk to Him and He is willing to listen. And do not carry the anxiety for the future because it is in the hands of Allah. یاد رکھیں اللہ ہی ہے جو آپ کو اس حالت میں ڈالنے والا ہے۔ وہی اللہ انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، احباب، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں ایک دن، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ مگر جانتے ہیں کہ کیوں؟ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی۔ یہ آپ کا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے وہ۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو اللہ کو پا لیتا ہے نا، جو اس کی ہر دی ہوئی آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے نا، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے نا، ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر آپ کی تڑپ جان کر آپ کو نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھیں، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس پھر ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ وہ مان جاتا ہے یہ اس کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی نہیں مانتے، وہ با اختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں نا، وہ دھتکارتا نہیں ہے، پھٹکارے نہیں ڈالتا، پچھلی تو یہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، بھگاتا نہیں ہے، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، رد نہیں کرتا، اٹھاتا نہیں ہے، الٹا بندگی کو ڈھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احساس کرتا ہے، دل میں سکینہ نازل فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ آپ جانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے؟ تو سنیں، جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو نا کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے یا نہیں، تو آپ رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کریں کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زباں پر آیا ہے، کتنی دفعہ درود پاک پڑھا گیا ہے۔ آپ سے دن بھر میں وہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو،
آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو درود شریف، یاد کرو۔ جب اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے نا، تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے۔ اللہ پاک آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو ہر اس لمحے میں سنتا ہے جب آپ خود بھی اپنی آواز نہیں سن پاتے۔ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے سب، آپ کی پریشانی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ تو پھر آپ اس کے سننے پر شک کیوں کرتے ہیں؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسے انسان سے کیوں مانگتے ہیں آپ؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ یقین آپ انسانوں پر کیوں رکھتے ہیں؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ پاک ہے، وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے اللہ کو راضی رکھنا سیکھیں۔ بس باقی سارے خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو، اور نہ کسی سے کسی بھی چیز کی امید رکھو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ تو بس خدا ہی ہے، معجزوں کا بھی، عطا کا بھی۔ ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے، جیسا چاہے، اسے ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید سا ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، آپ کا بہتر بھی اور آپ کا بہترین بھی۔ ہاں جی، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے۔ یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو، اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، تمام راستے بند دکھائی دیتے ہوں، لیکن جب آپ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو نا، تو یوں لگتا ہے کہ سر اٹھا ہو جیسے وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا کیسے گیا؟ جانتی ہوں، ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی آپ کو اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ آپ کو ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے کبھی تو اس جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ وہ آپ کے ہر غم سے واقف ہے۔ آپ ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے نا، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، یقین جانیے۔ جب آپ خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے نا، وہ تب بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو آپ سے بیزار نہیں ہوتا کبھی، جو یہ جانتا ہے کہ آپ اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ آپ کو سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ جب آپ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو نا، جب آپ ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب ہی وہ آپ کو اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ وہ جبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ آپ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو کیسے چھوڑ دے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا
کہ پھر آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آپ کو وہ یوں راضی کر دے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے آپ، انشاءاللہ۔ ٹرسٹ می، اللہ ڈیلیز our wishes but never forgets them۔